محمد خان نیازی ہیں جی میاں والی سے. وہ کہتے ہیں کیا یہ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کی خوش قسمتی نہیں کہ حالات میں بہتری نہ آنے اور خاص طور پہ مہنگائی میں ہر دوسرے روز اضافے کے باوجود عوام انہیں وقت دینے پہ آمادہ ہیں. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ 5 سال مشکل، لیکن اگلے 5 سال میں عمران خان حکومت میں آ کے عوام کو بڑا ریلیف دے گا. آپ کیا کہیں گے؟ نیازی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ایکسپریشن ہے بڑا، اس میں بڑی وزڈم ہے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، ایک اجتماعی شعور ہے. اچھا، یہ عمران خان کی شخصیت پہ اعتماد کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اور تھوڑی سی جو میری جان پہچان ہے عمران کے ساتھ، جتنا میں اس کو تھوڑا بہت جو جانتا ہوں، اس کی بنیاد پہ مجھے یہ بات لاجیکل لگتی ہے. یہ پرانے زخم ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا. کیا آپ نے کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا جی کہ بچپن کی چوٹیں جو ہیں وہ بڑھاپے میں بولتی ہیں. بعضوں کا چوٹ لگی ہوتی ہے وہ 10 12 14 15 16 18 سال کی عمر میں، وہ 60 65 سال کی عمر میں چیخیں نکلوا دیتی ہے. سو اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، کرنے والے کر چکے ہیں، اب تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو اس کی قیمت چکا رہے ہیں عوام، اور بے شمار لوگ میرا خیال ہے اس بات کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اٹ از ناٹ بیسیکلی ہز فالٹ. بے شمار غلطیاں وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، عمران کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس معاملے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جی ہمارا اجتماعی شعور جو ہے، اور آپ کا سوال سن کے مجھے بھی تھوڑی ہمت ملی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم عجلت پسند جلد باز قسم کے لوگ ہیں، ادھر ڈالو ادھر نکالو ٹائپ ہمارا ہے. لیکن اگر یہی صورتحال ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ جی پہلے 5 سال مشکل اور اگلے میں ریلیف ملے گا، تو یہ بڑی صحت مند اور مثبت تبدیلی ہے عوام کے موڈ اور مزاج میں. کتا وہ نکالے گا جس کے اندر ویژن ہوگا، جس کے اندر گہرائی اور گہرائی ہوگی، ڈیپتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں جرأت ہوگی، ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، رسک لینے کی ایبلٹی ہوگی. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہم چونکہ سطحی سے لوگ ہیں، میں نے جو بات کی ہے میرے تو سیاسی ایمان کا حصہ ہے. پاکستان میں کیسی کیسی ریفارمز، کیسے کیسے جگاڑ نہیں لگے. وہ جنرل نقوی آئے تھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، انہوں نے بڑے ریفارمز کرنے کی کوشش کی. بھٹو صاحب نے اپنی طرف سے بڑا، باقی لوگ بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں کرنے والا کام کون سا ہے. پاکستان میں جب تک، میں تو کب سے پتہ نہیں لکھ رہا ہوں کہ جب تک بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، پاکستان کے حالات امپروو نہیں ہوں گے، بد سے بدتر ہوں گے. یہ پورے کا پورا نظام اب پتہ نہیں وہ 100 کتنے سال بعد جیل کے قوانین بدلیں اور ڈوب مرو، تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے. ہر 2 سال بعد گاڑی کا ماڈل بدل جاتا ہے، نت نئی چیزیں آ رہی ہیں، پرانی تیزی سے ریپلیس ہو رہی ہیں، فیشن بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، نسلیں بدل جاتی. پتہ نہیں 147 سال بعد ان کو ہوش آیا جیل کے قوانین بدلنے کا. تو ایسی جو وقت کے ساتھ ہی نہیں چل رہا، وقت تو اس کو روند کے گزر جائے گا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے مسائل کیا ہیں. تو اس لیے اللہ بہتر جانے کون کرے گا کہ کسی بھی انسان کے مستقبل کا دار و مدار، یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میری اب تک کی زندگی کی یہ جو آبزرویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور تاریخ پوری کی، افراد کا، قبیلوں کا، اقوام کا مستقبل جو ہے نا، مقدر بھی، اس کا دار و مدار ان کے اعمال پہ ہوتا ہے، ان کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے. اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ جینیس از پتہ نہیں 90% یا 99% شوئنگ آپ. جان مارو نا، ٹیلنٹ ہے بڑا،
کچھ نہیں، بنیادی طور پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے. قرآن پاک کی تو سیدھی سادی ایک ٹیچنگ ہے کہ بے شک انسان کو اتنا ہی ملا جتنی اس نے صحیح کی، اور صحیح کا مطلب ہے رائٹ ڈائریکشن میں صحیح کوشش، محنت، ہمت. تو جس طرح یہ جماعت بیہیو کریں گی. اچھا، دوسرا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی تحریک لبیک پاکستان کو ایک بار پھر سیاسی جماعت، کوئی قرار نہیں دے سکتا، بے قرار نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہوتا. انتخابی سیاست کے لیے تو اجازت چاہیے، ادروائز تو خفیہ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکوؤں کے گروہ نہیں ہوتے، ٹھگوں کے گینگز نہیں ہوتے، جعلی کرنسی بنانے والوں کے گروپس نہیں ہوتے، وہ اجازت دے کے کرتے ہیں. انتخابی سیاست یاد رکھیں، اس کے لیے تو اسٹیٹ کی اجازت وغیرہ کا تو نخروں چکروں کی ضرورت ہوتی ہے، باقی نہیں. میں نے پچھلے دنوں کو میرا خیال ہے کہ 1.5 درجن خونی تحریکوں پہ لکھا ہے جو ساری مسلمانوں کی تھی، وہ قانونی تو نہیں تھی، خارجیوں سے سلسلہ شروع ہوا تو کیا تھے وہ، لیکن تحریکیں، سیاسی تحریک، ہاں انتخابی جماعت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کا، باقی نہیں. حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جس کے ایک اس پہ چوٹ لگے گی، زخم لگے گا تو پورا جسم کرب میں، اذیت میں، درد میں مبتلا ہو جائے گا. تو جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں یہ ایک لمبی لڑائی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی گیا گزرا ہو کیوں نہ ہو، اگر حضور کے بارے میں جان لے گا تو سوائے ان سے محبت کے وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. فرینچ پارلیمنٹ کی میں نے مثال دی کہ 2 ممبرز تھے جو بہت بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے اسلام کے اور حضور کے خلاف کتاب لکھنے کا پلان بنایا. دونوں مل کے بیٹھے، پہلے قرآن پاک پڑھا، حیران رہ گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اعلیٰ کتاب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے مسلمانوں کے پروفٹ پیس بی اپون ہم، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہاں سے مواد ملے گا. وہ بھی نہیں ملا. اور سیرت پہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ پاکستان کے ہر اخبار میں 1.5 سال پہلے یہ خبر ہر اخبار میں چھپی تھی. اگر اسی وقت ان کو مار دیا جاتا پھر کیا ہوتا. اور ویسے بھی 2-4 اوباشوں، کم عقلوں، کم نظروں کی سزا کسی بھی پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی. اور ایک بات اور میں چھوٹی سی کہ طائف کے سفر کے دوران حضور پاک زخموں سے چور تھے. اوباشوں کی، لونڈوں لپاٹوں کی وہ ٹولی جس کے پیچھے طائف کے بدماش امراء تھے، سو کالڈ شرفاء تھے، تو زخموں سے چور تھے، جوتوں تک خون آپ کے چلا گیا تھا. تو فرشتے نے کہا کہ ان 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے ان کو. آپ نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے وجہ بیان فرمائی تو شاید ان کی اولادوں میں سے وہ لوگ نکل آئیں جو ایک اللہ پہ ایمان لائیں اور مسلمان ہو جائیں. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہی ہوا. خود میں نے زندگی میں طائف کے بہت سفر کیے ہیں جو کہ اس شہر کے ساتھ مجھے ایک عجیب طرح کا کچھ سلسلہ ہے. آئی ڈونٹ نو، میں جب بھی موقع ملتا تھا میں طائف کی طرف نکل جایا کرتا تھا. اچھا، ایک سب سے اہم، سب سے آخری، سب سے بنیادی بات یہ ہے، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی حضور کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جان لے، حیات طیبہ سے اس کا تعارف ہو جائے، وہ حضور سے سوائے، وہ بھلے اپنا مذہب تبدیل کرے نہ کرے، وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ ہم صرف مسلمان نہیں، میرا تو بالکل یہ
ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. دنیا سگڑ کے ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے. میڈیا کا ریچ اور رینج بے تحاشا ہو گیا ہے. یہ اگر مسلمان ممالک نہیں، خود پاکستان میں چند لوگ اگر اکٹھے ہو کے مختلف زبانوں میں لیکچرز دیں اور حضور کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو آپ یقین کریں. چند روز پہلے میں نے مائیکل ہارٹ کا، پرنگل کینیڈی، سر تھامس کارلائل، جے ایچ ڈینیسن، ایس پی اسکاٹ، ان کی کتابوں کے اقتباسات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو اندازہ لگائیں، یہ ہم تو مائیکل ہارٹ اور ایک دو لوگوں کے علاوہ جانتے نہیں کسی کو. بے شمار مشاہیر جو ہیں مغرب کے، انہوں نے ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے حضور کو جسے پڑھ کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. سو اس لیے ہمیں خود اپنے حصے کا کام جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے.